بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جاگنا ہے جاگلے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگلے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اور آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی کوئی خبر نہیں، پل کی کوئی خبر نہیں کب موت آ جائے گی۔ آج ہم شہزادائے حضور بدر ملت حضرتی علامہ و مولانا محمد رضا کے عرس پر آئے ہوئے ہیں، لہذا مختصر ٹائم میں حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں کہ علم اور علماء کا مقام کیا ہے، علم اور علماء کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کرے، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کرے اے مولا میرے علم میں اضافہ عطا فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ فرمان خدا سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کرے۔ اس سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ بارگاہ خداوندی میں علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی نعمت ہے، علم ایک ایسی پونجی ہے، علم ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا دنیا مافیا میں کوئی جواب نہیں ہے، جس کی دنیا مافیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن آج ہم لوگ سمجھتے نہیں کہ علم اور علماء کا مقام کیا ہے، علم اور علماء کا مقام کیا ہے، جبکہ رب تبارک و تعالی خود اپنے پیارے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کرے، مگر آج ہم سننے کے لیے تیار ہیں نہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ علم سیکھنے کے لیے عمر نہیں دیکھا جاتا میرے دوستوں بزرگوں، اور ایک بات یاد رکھو، جس کے پاس علم ہوتا ہے کبھی نہ کبھی اس کے دل میں خدا کا خوف ضرور بستا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، علم اور علماء کا مقام بیان فرماتا ہے کہ علم کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالی سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو کہیں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی اس کے علم والے کے اور اس کے ایمان والوں کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ تو کہیں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا یہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج لوگوں کے دلوں میں یہ وہم بسا ہوا ہے کہ یہ عالم ایسا ہے، یہ عالم ایسا ہے، یہ عالم ایسا ہے، یہ عالم ایسا ہے۔ ارے علاقے کے سارے عالم اگر ایسا ہی ہے تو پھر صحیح کون ہے؟ کسی نہ کسی کے پیچھے تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، کوئی نہ کوئی عالم دین ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، کوئی ماسٹر، کوئی انجینئر، کوئی ممبر، کوئی مخیا، کوئی سرپنچ، کوئی ایم ایل اے نہیں آئے گا۔ ارے ضرورت پڑی بچوں کے کان میں اذان دینے کی، جب بچہ پیدا ہوا تو علماء کی فاتحہ کی ضرورت پڑی تو علماء آئے، ارے شادی ہوئی تو ضرورت پڑی علماء کی، اس دنیا سے جا رہے ہیں
تو ضرورت پڑی علماء کی، جنازہ گاہ پہنچ گئے، ضرورت پڑی علماء کی، قبر کے نیچے چلے گئے، ضرورت پڑی علماء کی، دعا مانگنے کی ضرورت پڑی علماء کی، اس کے باوجود لوگ علماء ہی کے پیچھے پڑے رہتے کہ یہ علماء ایسا ہے، یہ علماء ایسا ہے، یہ علماء ایسا ہے، تو گھر کے مولانا اس کے ہم کیا بیان سنیں؟ کوئی بھی علماء ہو، بیان کوئی گھر سے بیان نہیں کرتا ہے، بس طریقہ الگ ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی بات سب کو ہی کرتے ہیں، انداز الگ ہوتا ہے۔ یہ رہی قرآن کی بات۔ اب آئیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم والے کی شان کس انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ آئیے دیکھیے اس علماء کا مقام کیا ہے جس کو آج لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو کہیں سرکار فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ تو کہیں ارشاد فرماتے ہیں من زرع عالما فکأنما زرعنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ صرف یہی تک نہیں، آج کسی لوگوں کے دلوں میں یہ ضرور خیال آیا ہوگا کہ کاش اگر سرکار ہوتے تو ہم بھی سرکار سے مصافحہ کرتے، گلے ملتے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، آج ممبر، مکھیا، سرپنچ، ایم ایل اے کے لیے ہم کرسی کو آگے بڑھا دیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں کیونکہ چائے ملے گی، اور ایک علماء راستے سے گزر کے جائے تو سلام کرنے کو بھی طبیعت نہیں چاہتی کیونکہ اس سے سلام علام کر کے ہم کو پیسے نہیں ملے گا، مصافحہ کر کے ہم کو پیسے نہیں ملے گا۔ ارے 1500 روپے کے لیے عزت کرو، کوئی منع نہیں ہے، عزت بڑوں کا ادب و احترام ضروری ہے، مگر 500,000 روپے کے لیے علماء کو جھکاتے ہو، یہی اچھی بات نہیں ہے۔ ارے یہاں 500,000 روپے کے لیے ایک ممبر، مکھیا، سرپنچ، ایم ایل اے کے لیے کرسی کو آگے بڑھاتے تو مصافحہ کرتے ہو۔ ارے یہ پتہ نہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی بچانے والا جب نہیں ہوگا تو اسی علماء کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری شفاعت بھی کریں گے اور تمہارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پلائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساجد حضور بدر ملت، جلسہ حضور ساجد بدر ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا، مانتا ہوں اگر کسی کے دل میں خیال آئے کہ سرکار ہوتے تو ہم مصافحہ کرتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کو کتنا بڑا درجہ دیا، کتنا بڑا مقام دیا۔ سرکار فرماتے آج 1400 سال پہلے فرما دیے لوگوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اسلام کا دار و مدار علم دین ہی پر ہے اور اسلام کی بہار علماء ہی سے چلے گا۔ کیا حضرت؟ سرکار نے آج 1400 سال پہلے فرما دیے، اگر تم دل میں چاہتے ہو، دل میں یہ خواہش ہے کہ سرکار ہوتے تو ہم بھی مصافحہ کرتے، تو سرکار نے فرما دیا من صفح عالما فکأنما صفحانی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ نبی سے، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ صرف یہی تک نہیں، سرکار فرماتے ہیں من جلس عالما فکأنما جلسنی، جو کوئی میری مجلس میں بیٹھے، جس نے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں من جلسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ، جو میری مجلس میں بیٹھے بروز قیامت رب تبارک و تعالی اس کو جنت میں بیٹھائے، بروز قیامت رب تبارک و تعالی اس کو جنت میں بیٹھائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی اسلم اجاز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे भतीजे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असलम आज़ाद साहब मिस भाई, वो रोड के स्टेज है। आप लोगों के सामने धुआंधार तकरीर होगी, इनकी तकरीर आप हजरात को समाअत करनी है। हम तो कुछ भी नहीं है भाई, एक खेत का मूली भी नहीं थे, बस जो कुछ भी है हुजूर मुफ्ती बदर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा की ही, ये इन्हीं का देन है, वरना में कुछ नहीं था। ये हुजूर मेरे उस्ताद उस्तादुल उलमा फुकाहा पीर तरीक़त रब रशीद हुजूर मुफ्ती बदर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा ही का फैज़ान है कि मैं माइक पर बोल रहा हूँ, वरना मेरे अंदर कुछ नहीं था, आप लोग जानते हैं। तो सुनिए, सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी मजलिस में बैठा बरोज़े क़यामत रब तबारक व तआला उसको जन्नत के महल में बैठा है। सिर्फ यही तक नहीं, बल्कि सरकार फरमाते हैं फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद। एक आलिम शैतान पर 1000 आबिद से ज्यादा भारी है। तो कहीं सरकार फरमाते हैं अल इल्मु खैरुम मिनल इबादत, इल्म इबादत से बेहतर है। तो कहीं सरकार फरमाते हैं अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का खंबा है। तो कहीं सरकार फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन तरीक़ुन व तरीक़ुल जन्नतिल इल्म, हर चीज का एक रास्ता है लेकिन जन्नत का रास्ता इल्म है। तो कहीं सरकार फरमाते हैं मन सरा आलमन बिल इल्म, जो इल्म की वजह से जिंदा हो गया वो कभी नहीं मरेगा। तो कहीं सरकार फरमाते हैं मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिउ, जो इल्म की तलाश में निकलता है लौटने तक अल्लाह ताला के रास्ते में है, यानी कि जन्नत के रास्ते में है। तो कहीं सरकार फरमाते हैं युरीदुल्लाहु खैरन युफ़क़िहु फिद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन का फकीह बना देता है। सिर्फ यही तक नहीं, आज उलमा को हिकारत की नजर से देखते हो। सुनो, उलमा कल क़यामत के दिन बेगिनती लोगों की शफाअत फरमाएंगे, उनकी शफाअत से लोग बख्शे जाएंगे, यहाँ तक कि वो अपने तमाम शागिर्दों की शफाअत फरमाएंगे, अगरचे उनके शागिर्द आसमान और जमीन के बराबर क्यों ना हो। उलमा की शफाअत से लोग बख्शे जाएंगे। उलमा अर्ज करेंगे ऐ परवरदिगार, सब तो जन्नत में जा रहे हैं, आखिर हम क्यों रुके हुए हैं। तो हुक्म होगा तुम लोग आज मेरे नजदीक फरिश्तों की मानिंदो शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत से लोग बख्शे जाते हैं। सिर्फ यही तक नहीं, जन्नत में भी पहुंच जाओगे तो उलमा ही की जरूरत पड़ेगी। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, जन्नत में भी चले जाओगे तो उलमा ही की जरूरत पड़ेगी। अब आप लोग कहेंगे कैसे? रब तबारक व तआला फरमाएगा ओ जन्नतियों, ए मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लोगों के पास सवाल ही नहीं आएगा। हर जुमे को रब तबारक व तआला का दीदार होगा, सरकार के तो दीदार से मनव्वर और मुशर्रफ होंगे ही, जन्नत के मेवे तो खाने को मिलेगा ही, जन्नती हूरें सामने होंगे। तो फिर मांगे तो मांगे क्या मांगे? सबके सब लोग सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिरी देंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला का फरमान है कि मेरे बंदो मुझसे मांगो। आखिर हम मांगे तो मांगे क्या? रब तबारक व तआला का दीदार भी करते हैं, आपका दीदार करते हैं, जन्नत के मेवे खाने को मिलते हैं, जन्नती हूरें हैं, आखिर मांगे तो मांगे क्या? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस सवाल का जवाब उलमा ही देगा। इस सवाल का जवाब जाओ उलमा से पूछो, उलमा ही देगा। फिर सबके सब लोग उलमा के पास आएंगे। भाई उलमा जैसा भी हो, मानता हूं कोई गलती कर रहा है तो उसको सबके सामने नहीं, गलती इंसान से हो सकती है, अकेले में ले जाकर समझाओ। ऐसा नहीं कि पीछे गिबत करो, बुराई बोलो, चुगली करो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि अब नबी आने वाले नहीं है, दीन का दारो मदार उलमा ऐसे ही चलने वाला है। तो सुनिए, सबके सब उलमा के पास जाएंगे, अर्ज करेंगे, जिसके पास जिसका उठना बैठना होता है जाएंगे, जाकर अर्ज करेंगे हजरत हम क्या मांगे। तो वो उलमाए किराम की जमात सब लोगों को लेकर सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होंगे और अपने नबी को वसीला बनाकर खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में अर्ज करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हर जुमे को
لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہر دن تیرا دیدار ہو جائے، سبحان اللہ، ہر دن تیرا دیدار۔ بڑی علماء کی ضرورت پڑی، اب پھر بھی نہیں مانو گے تو آگے آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام بیان کرنا ہے۔ تو علماء کا جتنا ہی آپ قریب ہوں گے علماء سے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، جتنا ہی علماء سے محبت کریں گے اتنا ہی فائدے میں ہوں گے۔ تو سنیے میرے دوستو بزرگوں، یہ حضرت علامہ مولانا مفتی امام ظفر صاحب اپنے والد محترم یعنی شہزادہ بدر ملت حضرت علامہ مولانا محمد رضا کے نام پر یہ عرس انعقاد کیا گیا ہے۔ بڑے خوش نصیب بیٹا ہے وہ، بڑے خوش نصیب بیٹا ہے وہ جس کا باپ عالم، اور بڑے خوش نصیب باپ ہے وہ جس کا بیٹا عالم ہے۔ بڑے خوش نصیب باپ کا وہ بیٹا ہے جو نمازی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا کوئی چیز کام میں نہیں آتا۔ کون آتا ہے کام میں؟ جو نماز پڑھتا ہے، جو اولاد، جو بیٹا عالم ہے۔ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ولوالدی پڑھتے ہیں نا، سب کوئی پڑھتے ہیں دعائے معصورہ۔ آپ دعا مانگے یا نہ مانگے مگر اس دعا کا ترجمہ، دعائے معصورہ کا ترجمہ اگر کریں گے تو کیا نکل کر آئے گا؟ اے اللہ میری بھی گناہوں کی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کے بھی گناہوں کی مغفرت، اور کل مومنین کل مومنات کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ تو باپ کا وہ خوش نصیب بیٹا ہوگا جو جوانی میں عبادت کرتا ہے، باپ کا وہ خوش نصیب بیٹا ہوگا جو عالم دین ہے۔ یہ کام وہی کرے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، جو نمازی ہوگا۔ آج لوگوں کو پتا نہیں کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہمارا بیٹا ہمارے لیے دعا کرتے نہیں ہے۔ ارے بڑا خوش نصیب باپ کا وہ بیٹا ہے، چاہے جوانی میں ہو چاہے کسی بھی حال میں، اگر نمازی پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ خوش نصیب باپ ہے، کیونکہ نماز میں یہ پڑھنا ہی پڑے گا دعائے معصورہ۔ اور اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اے پاک پروردگار میری بھی گناہوں کی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی گناہوں کی مغفرت فرما۔ تو 5 مرتبہ اگر بیٹا نمازی ہے، اور آج کل کے ماں باپ بھی عجیب ہوتے ہیں، یہ پہلے آپ سمجھیے نہیں تو پھر الٹا مت سوچیے گا، عجیب ہوتے ہیں۔ جو بیٹا اس کو دل سے چاہتا ہے نا، وہ باپ اس پر دل ہوتا ہی نہیں۔ اور میں نے کیا کہا کہ جس کا باپ عالم دین ہے، اگر اس کا بیٹا بھی عالم ہے تو بڑا خوش نصیب ہے، ورنہ اگر کسی چور کے یہاں کوئی عالم دین پیدا ہو گیا تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں سمجھاتا ہوں کیسے مشکل ہوتا ہے۔ اب چور تو اس کی عادت ہی ہوتی ہے، اور ایک عالم بن گیا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے چور کے گھر عالم ہو سکتا ہے اور عالم کے چور پیدا ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہے گا ابو جان نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، عبادت کیجیے، برائی چھوڑیے، تو ان کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی، ان کی بات ان کو اچھی لگتی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کو سائڈ کر دیتے ہیں، یہ بیٹا میرا ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوسرے بیٹے کو چاہے وہ گالی دے وہی صحیح لگتا ہے۔ بہرحال باپ جس حالت میں بھی ہو، اگر کافر بھی ہو جائے تو اس کا ادب و احترام ہم سب پر فرض، اگر کافر بھی ہو جائے تو ادب و احترام فرض پر وہ ماں باپ پر ہے، وہ جس سے بھی محبت کرے۔ خیر، تو باپ کا خوش نصیب بیٹا ہے وہ جو نماز پڑھتا ہے، کیونکہ 5 ٹائم وہ اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑی دولت؟ معلوم ہے کسی کو؟ آج ہم دولت کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، چغلے کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس کے مال کو ہڑپ کرو، اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، صرف دنیا میں جینے کے لیے، علی شان گھر بنانے کے لیے نہیں ہے ہمارے دل میں خدا کا خوف کہ ایک دن اسی مٹی کے اندر ہم سبوں کو جانا ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، جب کوئی متقی پرہیزگار ایماندار بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر زبان حال سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، اس لیے کہ تو اپنے ہی گھر میں آیا، اور اتنا کہہ کر اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو میرے دوست بزرگوں، جس جگہ پر کسی اللہ کے ولی کا قدم لگ جائے تو وہ جگہ بھی مبارکباد پیش کرتی، وہ زمین بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اب اگر اسی زمین پر کسی لڑکی کو نچوایا جائے تو وہ زمین بھی پناہ مانگتی ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے مسلمانوں، ایک دن آؤ گے میرے ہی پیٹ میں،
ایک جگہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے زمین کر کے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا اسی راستے سے گزر ہوا، تو دونوں آپس میں اس طرح سے تیور میں ہیں، یہ کہہ رہے یہ زمین میری ہے، یہ کہہ رہے یہ زمین میری ہے، بہت جھگڑ رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے زمین کو حکم دیا ہے زمین تو ہی فیصلہ فرما دے، یہ دونوں اسے ماننے والے نہیں ہیں، دونوں میرے ہی ہیں، کیونکہ دونوں کو میرے ہی پاس آنا پڑے گا، دنیا میں کچھ بھی کر لو۔ اب میں نے اشارہ کر دیا کہ جس جگہ پر ایک مقدس ہستی حضور مفتی اعظم ہند، حضور میرے پیر و مرشد سیدی سندی مرشد حضور شاہ اختر رضا علی رحمت و رضوان کا قدم لگا ہو تو وہ زمین بھی اس وقت عید منائی ہوگی، لیکن جب اس زمین کو روندا جا رہا ہے تو وہ زمین بھی پناہ مانگتی ہے اور بد دعائیں کرتی ہوگی کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، آج 1500 روپے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، ایک دن تو میرے پیٹ میں آنا ہے۔ اور جب کوئی گنہگار بندہ اس دنیا سے جاتا ہے جو زمین کہتی ہے نہ تو تجھے مبارک ہے اور نہ تیرا یہ گھر ہے، اتنا کہہ کر قبر اس طرح سے سمٹ جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرح سے دکھا کر بتا دیے کہ ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے، 70 اژدہے اس کے قبر میں مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ 70 اژدہے اس قدر زہریلے ہوتے کہ وہ رہتی دنیا میں پھونک مار دے تو زمین پر گھاس ہی نہ ہو، اور ان کے عذاب میں 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ اس قدر زہریلے ہوں گے کہ وہ اگر پہاڑوں پر پھونک مار دے، صرف دھوم سے مار دے، پوچھ سے مار دے تو وہ پہاڑ ریزہ ہو جائے، ایسے سانپ، ایسے زہریلے سانپ کو اس کے قبر میں مسلط کر دیا۔ کرو کتنا اکڑ کرتے ہو، کتنا گھمنڈ دکھاتے ہو جسم پر، جب تک خون میں تیزی ہے تب تک ایک دن مرنا ہے۔ تو خیر باپ کا بڑا خوش نصیب بیٹا ہے وہ جس کا باپ عالم ہے، اور باپ خوش نصیب ہے جس کا بیٹا نمازی ہے، جس کا بیٹا عالم ہے۔ سب سے بڑی دولت میں نے کیا کہا کہ کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت ماں باپ ہے، سب سے بڑی دولت ماں باپ ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کیسے؟ تو دیکھیے کیسے، دیکھیے ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آج معاشرے میں بہت بگاڑ ہے، سب کو معلوم ہے حضرات محترم، آج کچھ لوگ 1-2 روپے خرچہ کر دیتے ہیں مدرسہ مسجد کے نام پر، کہتے ہیں ہاں میں نے دین کا کام کرا۔ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ 1-2 روپے ماں باپ کے نام پر خرچہ کر دیا، ہاں میں نے بہت خرچہ کر دیا، بہت نیکی کر لیا۔ جو لوگ بہت زیادہ دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت زیادہ نیک بننے کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زندگیوں میں شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور آج کل کے نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ارے ماں باپ کو ڈانٹنا، ماں باپ کو گالیاں دینا، بلکہ ماں باپ کی بے عزتی کرنا آج تو یہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔ بلکہ آج کے نوجوان یہاں تک کہتے ہیں ارے ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے، ان کا دور تو الگ تھا، یہ تو بڈھے ہو گئے ہیں، یہ تو سٹیا گیا ہے، ان کا دماغ تو کام چلتا نہیں، ان کے دماغ میں جو آتا ہے بکر بکر کرتا رہتا ہے، ارے یہ تو جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ سنو میرے سنی جنتی مسلمان بھائیوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان سنو۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا جس کے پاس ہر نیکی موجود ہوگی، جس کے پاس ہر نیکی موجود ہوگی، وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر، اس کی نیکیوں کو دیکھ کر میں اہل محشر حیران ہوں گے۔ یعنی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر کہیں گے کہ اس کے پاس کتنی زیادہ نیکیاں ہے، اس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہوگی، وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئے گی۔ جب اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اللہ اللہ قربان جو میرے دوستوں بزرگوں، لیکن جب اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان تو بھاری ہو جائے گا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ
اللہ اکبر، جب اس کی نیکیاں تولی جائے گی، جب اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی، جب اس کی نیکیاں تولی جائے گی تو نیکیوں سے میزان بھر جائے گا، وہ تصور کرے گا کہ ان قریب میں جنت میں جانے والا ہی ہوں۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ میرے دوستو بزرگوں، جو ہی وہ تصور کرے گا کہ ان قریب میں جنت میں جانے ہی والا ہوں، اتنے میں ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلے میں گر جائے گا اور گناہ کا پرلا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، او فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ اور جہنم میں لے جا کر کے پھینک دو۔ اللہ اکبر، اب سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، وہ بھی پریشان ہوں گے، آخر میں نے تو زندگی بھر نیکیاں کی، پہاڑوں جیسیاں نیکیاں کی، سارے پورے سال میں بار بار میں نے عمرے کیے، روزے رکھے، زکات دیے، خیرات دیے، صدقات دیے، آخر میری ساری زندگی کی نیکیوں نے آخر اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے اندر کون سا ایسا گناہ لکھا گیا، کون سی ایسی بھول لکھی گئی، کہاں پر میں چوک گیا ہوں کہ میری ساری زندگی کی نیکی کو اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے نے ہلکی کر دیا۔ اس وقت وہ بندہ عرض کرے گا، اللہ اکبر، جب فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائے گا، عرض کرے گا، اے پروردگار، میں نے تو ساری زندگی بھر نیکیاں کی، پہاڑوں جیسی نیکیاں کی، لیکن ساری زندگیاں نیکیاں کرنے کے باوجود آج نیکیوں نے میرا سہارا نہ دیا، ساری زندگیاں نیکیاں کرنے کے باوجود میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اے پروردگار، آخر میں جہنم میں تو جا ہی رہا ہوں، آخر اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کون سا ایسا گناہ لکھا گیا کہ جس ایک گناہ کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی؟ تو قدرت کی طرف سے جواب آئے گا، او بندے سن لے، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے اندر صرف اتنا سا لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ تو نے اپنے ماں یا اپنے باپ سے صرف چلا کے بات کی تھی، ایک مرتبہ چلا کے بات کرنے والا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی، تیری ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ اب میرے دوستوں بزرگوں کو پتا چلا، معلوم ہوا کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے، ارے باہر سے مولانا آیا نہیں، کون جائے گا جب سے؟ سوچ غلط ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو وہم ہے وہ غلط ہے۔ باہر سے آئے چاہے کہیں سے آئے، کوئی گھر سے اپنے باپ کے گھر سے لا کے بیان نہیں کرتے، کوئی اپنے باپ کے گھر سے لا کے بیان نہیں کرتے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی بیان کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن سب کوئی قرآن و حدیث کی بات ہی کرتے۔ اب آؤ، آج کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو بیٹیوں سے جلتے ہیں، بیٹی کے ہونے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں بزرگوں، سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا جگر کا ٹکڑا کہا، اور ہم اسی نبی کے امتی ہیں۔ اب اگر بیٹیوں پر ظلم کرو گے، بیٹیوں کو ناراضگی میں دیکھو گے، ناراضگی میں سے دیکھو گے، برے برتاؤ کرو گے، تو اسی نبی کے کلمہ پر تو جس نبی نے اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہا، تو قبر میں جا کر پھر اس نبی کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ کون سا منہ دکھاؤ گے؟ جس نبی نے بیٹی کا مقام اتنا بڑھایا، اللہ اکبر، کہ میری بیٹی فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، اور آج اگر اسی نبی پر، اسی بیٹی پر ظلم ہو تو مرنے کے بعد جب سرکار کے دیدار سے منور مشرف ہوں گے تو پھر کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ ارے بیٹی کا مقام تو یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت بن کر پیدا ہوتی ہے، اور بیٹا پیدا ہے تو نصیب سے پیدا ہوتا ہے۔ آؤ، اللہ کے ولی دین کیسے پھیلائے، اسی میں ایک بیٹی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ چاہے بیٹی کافر کی ہو چاہے مسلم کی ہو، بیٹی ہوتی ہے۔ سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاتم تائی کی بیٹی ہے۔ کون؟ حاتم تائی کی بیٹی۔ کون تھے وہ؟ کافر۔ تو ننگے سر آئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مزمل والی چادر کو اس کے اوپر پھینک دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور اتنی بابرکت والی چادر ایک کافر کی بیٹی کے سر پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुस्लिम। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुस्लिम की हो। आओ देखो बेटी का मुकाम। गैर मुस्लिम के यहाँ एक रस्म है, एक रिवाज है कि भगवान को दूध पिलाने की आदत है। भगवान को दूध पिलाया जाता है, भले किसी के हल्के में एक दूध का कतरा भी ना उतरने पाए, लेकिन उनके यहाँ एक रस्म है कि भगवान को दूध पिलाया जाता है। मगर हमारा मजहब तो ऐसा पक्का सच्चा मजहब है कि आज लोग आतंकवादियों से उसको जोड़ना चाहते हैं। अरे उन नादानों से कह दो, तुम्हें पता नहीं कि हमारा मजहब इतना सच्चा पक्का मजहब है कि अगर रास्ते से पत्थर हटा दिया जाए तो जन्नत की बशारत दे दी जाती है, जन्नत की बशारत मिल जाती है। हमारा मजहब इतना पक्का सच्चा मजहब है। आओ देखो, एक पंडित हर दिन लुटिया उठाते थे और मंदिर जाते थे और भगवान को दूध पिलाकर आते थे। घर में क्या कहते थे कि बेटी मैंने भगवान को दूध पिलाकर क्या है। रोजमर्रा उसका यही मामूल था, यही तरीका। हर रोज दूध की लुटिया उठाए, मंदिर गए, भगवान को दूध पिला के आए। तो एक दिन उसकी बेटी ने कहा, अब्बू जान आज मैं दूध पिलाने के लिए जाना चाहती हूँ। बाप ने कहा, नहीं बेटी तुम मत जाओ। बेटी ने फिर अर्ज की, नहीं अब्बू जान आज मैं जाना चाहती हूँ। बेटी की ख्वाहिश के सामने चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, बाप को मजबूर होना ही पड़ता है। बेटी एक ऐसी चीज, अल्लाह अकबर, बेटी को सबसे मोहब्बत होती है। तो बाप मजबूर हो गए, बेटी की ख्वाहिश के सामने बाप मजबूर हो गए। बाप ने कहा, अच्छा बेटी ठीक है जाओ। बेटी लुटिया उठाई, दूध की लुटिया उठाई और चल दिए मंदिर। मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठ गई और बड़े अदब से अर्ज करने लगी। अब बच्ची तो बच्ची होती है, उसको तो पता नहीं कि दूध पिलाया जाता है कि बहाया जाता है। उसको तो भाई मालूम नहीं कि दूध पिलाया जाता है कि बहाया जाता है। अल्लाह अकबर। तो पंडित की बेटी जाकर बैठ गई। कहा, महाराज, बड़ी शराफत से कहने लगी कि महाराज दूध पी लीजिए। अब पत्थर की मूर्ति कहाँ दूध पीते, उसको तो मालूम नहीं कि दूध बहाया जाता है। पत्थर की मूर्ति कहाँ दूध पीते हैं। एक मर्तबा तो शराफत से कही, फिर दूसरी मर्तबा कही, महाराज आप दूध क्यों नहीं पीते। तीसरी मर्तबा गुस्से में आई कि मेरे अब्बू तो हर दिन घर में जा जाकर मुझसे कहते थे कि मैं भगवान को दूध पिलाकर आया हूँ। शायद क्या महाराज आप मुझसे नाराज हो, आखिर दूध क्यों नहीं पीते। जब तीसरी मर्तबा भी दूध नहीं पी, भाई पत्थर की मूर्ति क्या दूध पी सकते। जब तीसरी मर्तबा भी दूध नहीं पिए भगवान ने, तो उस बच्ची ने दिल में यह हद कर ली कि जब तक मेरा भगवान दूध पिएगा नहीं तो मैं यहाँ से उठूंगी नहीं, यहाँ तक कि भगवान के चरणों पे अपनी जान दे। अब उस बच्ची ने भगवान के चरणों में सर को मारना शुरू किया, सर को मारना शुरू किया, सर फूट गया, खून बहने लगे, खून से लथपथ हो गए। इतने में सरकार अताए रसूल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उसी रास्ते से गुजर गया। जो ही हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की नजर उस बच्चे पर पड़ी, उस बच्ची पर पड़ी, पिशानी पर हाथ दिए। बच्ची ने सर उठाया, देखा तो ये तो बाबा है। कहा, बाबा छोड़ो मेरा हाथ। कहा, नहीं बेटी आप अपने ऊपर इस तरह से क्यों जुल्म कर रही हो। कहा, बाबा छोड़िए ना, आप तो मुसलमानों का धर्म गुरु है, हमारी बात छोड़िए, मेरा और मेरे भगवान का मामला है। कहा, नहीं बेटी बताओ तो आखिर मामला क्या है, मुआजरा क्या है। अब उस बच्ची ने अर्ज की कि हुजूर क्या बताऊं, मेरे अब्बू जा जाकर कहते थे कि मैं भगवान को दूध पिला के आया हूं। आज मैं दूध पिलाने के लिए आई तो भगवान क्या मुझसे नाराज है कि दूध पीते ही नहीं। एक मर्तबा का, दूसरी मर्तबा का, तीसरी मर्तबा का, जब माना ही नहीं तो मैंने ये दिल में आहद कर लिया, अगर भगवान दूध पीते नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन भगवान को दूध पिला। मैंने भी दिल में याद कर लिया, तो इसीलिए मैंने भगवान के चरणों पे अपने सर को मारा, जिसकी वजह से सर फुट गया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, क्या इतनी सी ही बात है। चलो ठीक है, घबराने की बात नहीं है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज भगवान को अर्ज करते हैं, दूध पी ले। भगवान ने दूध पिया नहीं। फिर अर्ज करते हैं, मोइनुद्दीन कह रहा दूध पी ले, फिर भी दूध नहीं पिया।
तीसरी मर्तबा अताए रसूल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज भगवान के कान को पकड़ते और घुमा कर कहते हैं दूध क्यों नहीं पीते, इतना कहना होता है। सामने गरीब नवाज होते हैं, जुबान गरीब नवाज की होती है, फैसान मदीने वाले आका का हो जाता है। भगवान पत्थर की मूर्ति के हाथ हिलने लगता है, पत्थर की मूर्ति दूध पीना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उर्से साजाद हुजूर बदल मिल्लत उर्से हुजूर साजाद हुजूर बदल मिल्लत। नारे तकबीर नारे रिसालत। इतना कहना आता है कि पत्थर की मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। अब वो बच्ची घर गई, खून से तो लथपथ है, तो अगर मंदिर से अकेला एक बेटी घर जाएगी तो लोग तरह तरह के बोले। गाँव वालों ने कहा देखो पंडित की बेटी मुंह काली करके आई है। इंतजाम, पंडित की बेटी मुंह काली करके आई है, इज्जत नीलाम करके आई है। खून से देखो ना लथपथ है, बिल्कुल हल्ला मच गया पूरे गांव में। जब बाप बेटी के सामने आए, आंखों में आंसू, बेटी सच सच बता दे, इज्जत का सवाल है। बेटी अर्ज करती है अब्बू जान मैंने भगवान को दूध पिला के आया। बाप अर्ज करते हैं बेटी मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, आज तक भगवान दूध पिया ही नहीं, तुम कैसे दूध पिला। उधर तो गांव वाले बिल्कुल शोर मचा रहा है कि नहीं ये मुंह काली करके आई है, ये पंडित जी की बेटी है इसलिए इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही। आखिरकार जब लोगों के ताने बर्दाश्त ना कर सके तो वो पंडित अपने सर पर जो उसके टोपी थे, टोपी को बेटी के कदमों पर रख देते हैं और अर्ज करते बेटी भगवान की कसम झूठ मत बोलो, सच बता दो, इज्जत का सवाल है। बेटी उस वक्त भी अर्ज करती है हाँ अब्बू जान मैंने भगवान को दूध पिला करके आई है, मैंने भगवान को दूध पिला करके आई है। लोग मानते कहा है। आखिरकार गांव वालों ने कहा जब ऐसी बात है भगवान को दूध पिला के अगर ये आई तो कल भी दूध पिला लेगी। वक्त मुकर्रर हुआ, दिन तय हुआ, सारे के सारे लोग उस बच्ची के साथ साथ उस मंदिर तक पहुंचे। सारे लोग अल्लाह अकबर उस मंदिर के सामने जाकर खड़े हो गए। अब फिर वो बच्ची जाकर भगवान के सामने बैठ गई, भगवान के चरणों में अर्ज करने लगी महाराज लो ये दूध पी लो। फिर पत्थर की मूर्ति कहाँ, पत्थर की मूर्ति है, फिर कहाँ दूध पीता। फिर उधर लोग हल्ला शुरू कर दिया कि हमने पहले ही कह दिए कि पंडित की बेटी है, इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल। दूसरी मर्तबा कहती है महाराज दूध पी लीजिए। अरे पत्थर की मूर्ति कहाँ दूध पीते हैं। और ज्यादा हल्ला होना शुरू कर दिया कि हमने पहले ही कह दिए थे कि मुंह काली करके आई है। अब उस बच्ची की आंखों में आंसू जारी हो गया, गुस्से में आई, खड़ी हो गई, भगवान के कान को पकड़ती और कहती है कि दूध पीता या नहीं, या कल वाले बाबा को बुलाओ। इतना कहना होता है कि भगवान फिर पत्थर की मूर्ति अपने हाथों को हरकत करते और फिर दूध पीना शुरू करते, फिर दूध पीना शुरू करते। अब बच्ची अर्ज करती है देखा अब्बू मैंने कहा था ना कि भगवान को मैं दूध पिला करके आई हूँ। इसी तरह उस दिन भी मैंने दूध पिलाई, इसी तरह से उस दिन भी मैं दूध पिला करके आई। अब सारे गांव वाले कहने लगे कि अच्छा वो बाबा किधर से आए थे, किधर को गए। तो बच्ची अर्ज करने लगी क्या बताऊं, इस गली से आए थे, इस डगर को गए। अब पूरे गांव वाले वो बच्ची पंडित समेत चलकर देखने लगे कि वो बाबा है कहाँ। आगे जाकर देखते हैं कि एक मैदान है, वहां पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज एक दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए। सारे के सारे लोग जाकर अर्ज करने लगे आप कोई भगवान है
کہ کیونکہ آپ نے ہمارے بھگوان کو دودھ پلا دیا ہماری زندگی گزر گئی کہ ہم نے آج تک اپنے بھگوان کو دودھ پیتے نہیں دیکھا۔ حضور خواجہ غریب نواز کو یہ لوگ بھگوان ماننے لگے، مگر حضور خواجہ غریب نواز نے عرض کیا کہ میں بھگوان نہیں ہوں، میں اس رب تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرتا ہوں جس نے تمہیں ہمیں سب کو پیدا کیا، لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ اس رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اتنا کہہ کر حضور خواجہ غریب نواز جب جانے لگے، سارے کے سارے لوگ حضور خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہاتھ بڑھائیے، ہم سبوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ہم سبوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ یہ ہے اللہ کے ولی، ایسے ہی دین نہیں پھیلے میرے دوستوں بزرگوں۔ بہرحال خیر، آج لوگ سمجھتے نہیں کہ اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے۔ ارے پوری دنیا کی طاقت ایک طرف رکھ دو، اللہ کی ولی کی طاقت ایک طرف۔ آپ لوگوں کے سامنے سے ہو کر گزرا ہے، جب کوئی عالم کوئی بات بولے تو میں نے پہلے بیان کیا، گھر سے نہیں بولتے، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی عالم سچ بات بتائیں گے تو وہ کڑوی ہوگی۔ تو جب پیر طریقت رہبر شریعت حضور مفتی بدر ملت علی رحمت و رضوان اس سرزمین پر قدم رکھے تو جب سچ بات بتانے لگے تو بھائی کسی کو اچھا لگا کسی کو برا لگا۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، میری بات ہر کسی کو اچھی نہیں لگی، کسی کو اچھی لگے گی۔ باپ کا چار اگر بیٹا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت دے، باپ کے چار بیٹے ہیں تو باپ کو بھی سب بیٹے سے محبت نہیں ہوتی۔ خیر، ہم علماء پر بھی ایک فرض بنتا ہے۔ میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے مفتی، ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا مفتی یونس رضا صاحب ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے سلام کے گھنٹے میں، کہتے تھے کہ بچوں، اور مدرسے میں بھی ایک بچوں کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے، اگر مجھے یاد ہے تو میں دوسروں کو جلدی بتاؤں گا نہیں تاکہ میں جلدی سے سبق سناؤں، میرا نام ہو۔ تو بچے کے آپس میں یہ سب باتیں استاد کو معلوم ہوتی ہے۔ تو استاد نے ایک دن سمجھا رہے تھے میرے استاد، کہہ رہے تھے دیکھو اگر تم کو کچھ کوئی بات معلوم ہے نا اور دوسرا تک نہیں پہنچا ہے تو کل قیامت کے دن تمہیں بھی آگ کا لگام پہنا دے، تمہیں بھی آگ کا لگام پہنا دے۔ تو بھائی ہمیں معلوم ہے، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ سمجھنا نہ سمجھنا، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ پر ہے۔ خیر، جب بھی کوئی اچھی بات ہو تو سب کو وہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اگر علماء کہیں کہ نماز پڑھو، اگر 50 آدمی ہے تو 30 کو اچھے لگیں گے تو 20 کو نہیں لگیں گے۔ علماء کہیں گے روزہ رکھو تو 30 کو اچھے لگیں گے تو 20 کو نہیں لگیں گے۔ علماء کہیں گے زکات دو، حج کرو، صدقات دو، خیرات دو، جھوٹ مت بولو، چغلی مت کرو، غیبت مت کرو تو 30 کو اچھے لگیں گے کہ 20 کو نہیں لگیں گے۔ 20 کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کا تو یہی خامی ہے۔ پھر ان میں سے کچھ کیا کہیں گے؟ یہ علماء تو ایسا ہے، یہ علماء تو ایسا ہے، یہ علماء تو یہ کہہ کر درکنار کر دیں گے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے۔ بہرحال تو حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور مفتی بدر ملت جب اس سرزمین پر قدم رکھے تو میرے دوستوں بزرگوں، جب ہم لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے حضور مفتی بدر ملت جب اس سرزمین پر قدم رکھے، اللہ اکبر میرے دوستو بزرگوں، حضور مفتی بدر ملت ایسے ہی نہیں آئے، حضور اعلیٰ حضرت کی نظر یہاں پڑی، حضور مفتی بدر ملت آئے۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمت و رضوان کے سسر حضور رحیم بخش یہ کہاں پڑے تھے؟ منظر اسلام میں، اور سننے میں آیا ہے یہ وہ عبقری شخصیت ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کے فتووں میں ان کا سائن سگنیچر ہمارا سگنیچر اب بتاؤ کتنے بڑے کے پائے کے بزرگ ہوں، اور حضور رحیم بخش کی یہ داماد ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی ہوگی تبھی تو یہاں ہم لوگوں کو تو جہاں جہاں اندھیرا پھیلا وہیں اللہ کا ولی پیدا ہو۔ تو اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے حضور پیر طریقت رہبر شریعت اس سرزمین پر قدم رکھے، جب لوگوں کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے کوشش کیے کہ نماز پڑھو، جھوٹ مت بولو، چغلی مت کرو، غیبت مت کرو،
تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے جو حضور بدر ملت کے پیچھے پڑ گئے. حضور بدر ملت کے پیچھے پڑ گئے. کچھ کمزور ایمان والے لوگ تھے. برا نہ مانے، راجنیتی سے نہ جوڑے، میں صرف ایک اللہ کے ولی کی طاقت بیان کرنا چاہتا ہوں. مگر اللہ کے ولیوں نے بتا دیا، اللہ کے ولی نے بتا دیا ابھی نہیں مانتے ہو، ارے اس دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت ضرور مان، اس وقت ضرور مان جاؤ گے، کیونکہ اچھی بات کڑوی ہوا کرتی ہے. جب حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور مفتی بدر ملت سمجھانے لگے، جان کے دشمن بن گئے. یہاں تک نوبت آ گئی کہ لوگوں نے پتھر برسانے شروع کیے، مگر حضور بدر ملت اللہ اکبر اپنی زبان پر ایک ذرا سا بھی شکوہ نہیں لایا. اور شکوہ لاتے کیسے؟ جو اللہ کے ولی ہو جاتے، جو اللہ کے ہو جاتے، اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور بدر ملت، حضور شہزادہ بدر ملت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند. اب جب دین کی بات آئی سمجھانے لگے. ہماری بات میں نے پہلے کہہ دیا، کسی کو اچھی لگے گی کسی کو نہیں لگے. تو اسی طرح حضور جب سمجھانے لگے تو کوئی لوگ الٹی سیدھی فتویٰ دینے لگے. سب آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اللہ کے ولی کی طاقت کے سامنے سب مجبور ہو گئے. جان لینے کو نوبت آئے، پتھر برسانے لگے، اینٹیں پھینکنے لگے، تیروں کی برسات ہونے لگی. حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور مفتی بدر الدین علی رحمت و رضوان کے چاہنے والے ماننے والوں نے عرض کیا، حضور ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہمارے پاس بھی تلوار ہے، تیر ہے، پتھر ہے. مگر حضور مفتی بدر الدین نے عرض کیا، تیر پھینکنا یزید کا کام ہے، تیر پھینکتے نہیں، ایک دائرہ کھینچ دیتے. کمزور ایمان والے لوگوں کے تیر ختم ہو گئے، پتھر ختم ہو گئے، سارے کے سارے لوگ واپس چلے گئے. مگر حضور مفتی بدر ملت کے جتنے ماننے والے تھے، تیر کسی کے کان سے ہو کر چلے گئے، مگر کسی کو خراشی بھی نہیں آئی، کسی کو خراشی بھی نہیں آئی. یہی تو اللہ کے ولی کی طاقت ہے. اللہ کے ولیوں کی طاقت کے سامنے تمہاری کسی کی نہیں چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی. پوری دنیا کی طاقت ایک طرف رکھ دو، اللہ کے ولی کی طاقت ایک طرف. پتا چلا، معلوم ہوا کہ آج اس دن نہ صحیح، آج جا کر جھکنا پڑے گا. آج جا کر جھکا، کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ایک سچے ولی تھے، اور جو اللہ کے ہو جاتے اللہ اس کا ہو جاتا. حضور مفتی بدر ملت بھوکے رہ کر زندگی گزار دی، پیاس میں رہ کر زندگی گزار دی، آنکھوں کی روشنی گھٹ گئی، مگر قرآن کی تلاوتوں میں زندگی گزار دیے. اللہ اکبر، اسلام پھیلاتے زندگی گزار دیے. کسی دیوبندیوں کو پر مارنے کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی دیوبندی آ کر کھڑے ہوتے، اتنے پائے کے بزرگ تھے. اللہ اکبر، لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ او لوگوں، جس کے دل میں خدا کا خوف بچ جاتا ہے، وہ کسی دنیا کے لیڈر کو، کسی دنیا دار کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے، بلکہ آمنہ کے لال کو اپنا آئیڈیل. حضور بدر ملت کس کو آئیڈیل بنائے تھے؟ آج تو لوگوں کی عادت ہے، کوئی ہیرو کو آئیڈیل بنائے گا، کوئی مکھیا کو آئیڈیل بنائے گا، کوئی ممبر کو آئیڈیل بنائے گا، کوئی ایم پی کو آئیڈیل بنائے گا. مگر حضور بدر ملت نے بتا دیا کہ میں کسی دنیا دار کو آئیڈیل نہیں بنایا، مدینے کے آقا کو اپنا آئیڈیل بنایا. ارے حضور مفتی بدر ملت دن پھیلاتے رہے، ظلم ہوتا رہا، دن پھیلاتے رہے، ظلم ہوتا رہا، لوگ مرتے گئے، مگر حضور مفتی بدر ملت کا چرچا آج بھی ہے اور رہے گا، اور تا قیامت چرچا ہوتا رہا. صرف یہی تک نہیں، حضور مفتی بدر ملت نے یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، دیکھ لو، دنیا سے محبت کرو گے تو دنیا کی محبت جب تک تم جیو گے دنیا میں ہی رہ جائے گی، مگر آخرت سے محبت کرو گے تو صرف دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی کام آئے گی. قبر میں جاؤ گے تو وہاں بھی کام آئے گی، اور مرنے کے بعد تمہارا نام اور بھی زیادہ اجالا ہوگا. حضور مفتی بدر ملت دین پھیلائے،
جس کی وجہ سے رضا نگر ڈیمٹی علاقے میں آج ایک سے بڑھ کے ایک خطیب، ایک سے بڑھ کے ایک مفتی پائے جاتے ہیں۔ حضور مفتی بدر ملت نے کسی سے جھگڑا کیا؟ لوگ جھگڑا کرنے کے لیے کچھ بگاڑ پایا؟ نہیں بگاڑ پائے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، حضور مفتی بدر ملت نے علم دیا، اجالا کیا، اندھیرے سے ہم لوگوں کو نکالا، لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں حق پر رہو، ایمان پر رہو، دنیا کی محبت کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر دنیا کی محبت میں رہو گے تو دنیا تمہیں عیاشی میں لے کر کے جائے گا، دنیا کی محبت میں رہو گے تو جھوٹ بولو گے، غیبت کرو گے، زنا کرو گے، تاش و فلاش کھیلتے رہو گے۔ ارے دنیا کی محبت کو چھوڑ دو، آخرت کی محبت کو دل میں بسا لو۔ پھر دیکھو، کیونکہ جب کوئی بندہ آخرت کی محبت کو دل میں بسا لیتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور جب دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے، آخرت کی محبت دل میں بس جائے، تو ایسا بندہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت مفتی بدر ملت جب قبر میں گئے تو یہ سرور پڑے ہوں گے، ادھر سرکار کا دیدار کرتے ہوں گے اور ادھر پڑھتے ہوں گے کہ لات میں عشق رکھے، شہ کا داغ لگے چلے، اندھری رات سنتی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بات سکے جو یہ سراغ لے کے۔ یہ ہے